والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا، آمين يا رب العالمین. گزشتہ درس میں مخلوط پانی کے احکام ہم نے جانے تھے. آج کا جو درس ہے وہ ہے مستعمل پانی کے احکام مسائل، یعنی استعمال شدہ پانی کا حکم کیا ہے. اس کے حکم میں اور اس کے احکام میں داخل ہونے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ مائع مستعمل کسے کہا جاتا ہے. فقہ کی اصطلاح میں مائع مستعمل کی جو تعریف کی گئی ہے وہ ہے ہوا ما تساقط من الاعضاء، اعضاء سے لگ کر کے جو پانی ٹپکتا ہے اسے مستعمل پانی کہا جاتا ہے، یوز کیا ہوا پانی. اور یوز کیا ہوا پانی کس کو بولیں گے؟ جسے آپ نے استعمال کیا ہو، استعمال کر کے آپ کے جسم کو لگ کے وہ گرا ہو. ما تساقط، جو گرا ہو، ٹپکا ہو، من الاعضاء، اعضاء سے، تو اسے مائع مستعمل کہا جاتا ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ استعمال شدہ پانی کا حکم اہل علم نے لکھا ہے کہ پاک ہے. اس کے پاکی کی دو وجہیں بیان فرمائی گئی. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں، اور آپ کو براءت اصلیہ کا قاعدہ بتایا گیا تھا کہ اشیاء میں اصل پاک ہے، اشیاء میں اصل پاک ہے. ناپاک ہونے کی جب تک دلیل نہیں ملے گی تب تک ہم کسی بھی چیز پر ناپاکی کا حکم نہیں لگا سکتے. تو اشیاء میں اصل علت اور طہارت ہے. تو جب علت اور طہارت اصل ہے، اس کو ناپاک کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو اسے اصل کی طرف لوٹا دیا جائے گا. اسی سے اہل علم نے لکھا ہے کہ استعمال شدہ پانی کا حکم پاک پانی کا ہے. تو یہ پہلی وجہ ہے کہ اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. دوسری وجہ، متعدد روایتوں سے مائع مستعمل کا استعمال ثابت ہے. استعمال شدہ پانی کا استعمال کرنا بہت ساری روایتوں سے ثابت ہے. جیسے حضرت عروہ ہیں، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما ہے. ان دونوں صحابی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ قریب قریب ہوتے تھے کہ وہ آپ کے وضو کے پانی کو لینے میں کہیں جھگڑا نہ شروع کر دیں. یعنی قریب تھا کہ صحابہ وضو کا پانی جو آپ کے اعضاء سے لگ کر کے جھڑتا گرتا تھا اسے روکنے کے لیے قریب تھا کہ لڑ پڑیں گے، جھگڑ پڑیں گے. تو یہ کون سا پانی ہوا؟ یہی تو تعریف کی گئی ہے جو اعضاء سے ٹپکے، اسی کو استعمال شدہ پانی کہتے ہیں. اگر آپ نہا رہے ہیں، نہانے کے بعد جو بکٹ میں بچا ہوا ہے اس کو استعمال شدہ، وہ تو بچا ہوا پانی کہیں گے اس کو. بکٹ میں، برتن میں جو پانی بچ گیا ہے وضو بنانے کے بعد، لوٹے میں جو پانی بچ گیا ہے اسے استعمال شدہ نہیں بولیں گے نا. اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو بچا ہوا پانی کہیں گے. یہ لباس ہے، آپ پہنتے ہیں تو پہن کر کے جب آپ نے اتار دیا 2 4 10 مرتبہ تو اسے کیا کہا جائے گا؟ استعمال کیا ہوا. اور اگر نیا سلا کر کے رکھا ہے تو اس کو استعمال کیا ہوا بولیں گے؟ آپ نہیں بولتے. تو یہ فرق رہنا چاہیے ذہن میں. ہمارے یہاں جو چیز ہے وہ استعمال شدہ پانی کی تعریف میں گڑبڑی کی جاتی ہے، اسی وجہ سے مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے. تو استعمال شدہ پانی کا حکم کیا ہے؟ استعمال شدہ پانی کی تعریف کیا ہے؟ جو اعضاء سے لگ کے گرے، ما تساقط من الاعضاء، جو اعضاء سے ٹپکے. تو صحابہ کرام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو
وہ پانی کو روکنے کے لیے بطور تبرک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی روکنے کے لیے صحابہ لائن میں لگ جاتے تھے اور قریب تھا جھگڑ پڑیں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ نے ایک ٹب میں غسل کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹب سے وضو یا غسل کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو جنوبی تھی، ناپاک تھی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا یجنب، بے شک پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ استعمال شدہ پانی پاک ہے۔ تو دو روایتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اوپر والی روایت وضو سے متعلق ہے اور نیچے والی روایت غسل سے متعلق ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ استعمال شدہ پانی کا حکم پاک، کیونکہ استعمال کرنے کے بعد پھر صحابہ اسے روک رہے ہیں اپنے برتنوں میں، وضو کرنے کے بعد پھر اس پانی کو روک رہے ہیں اپنے برتنوں کے اندر، تو پاک ہے۔ یہ الگ بات ہے آپ کی طبیعت گوارا نہ کرے، آپ کی طبیعت گوارا نہ کرے، یہ الگ بات ہے۔ نظر بد کسی کو لگ جائے جب، تو جس آدمی پر شک ہو اس آدمی کو نہلایا جاتا ہے، اور نہلانے کے بعد پھر وہی پانی جس پر نظر بد لگی ہے اس کو نہلایا جاتا ہے۔ یہ بھی استعمال شدہ پانی ہوا نا، ایک آدمی کو نہلا کر کے پھر دوسرے آدمی کو نہلایا جائے، دعا پڑھ کر کے، وہ تو خالی دعا کا پانی ہو جائے گا کہ اس پر دم کر دیا جائے، اور آدمی اس سے ایک علاج کا طریقہ یہ بھی ہے جادو کا، نظر بد کا، اور یہ ہے کہ اس آدمی کو نہلایا جائے جس پر شک لگ رہا ہے کہ اس نے جادو کیا ہے یا اس نے نظر لگایا ہے، کوئی اس میں تعاون کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، تو وہ پانی روک لینا ٹب کے اندر، روک کر کے پھر مریض کو اس سے نہلانا، یہ بھی تو استعمال شدہ پانی ہوا۔ تو یہ پانی کیا ہے؟ یہ پاک ہے۔ جن حدیث میں مائع مستعمل کی نہیں وارد ہوئی ہے، یعنی استعمال شدہ پانی استعمال نہیں کر سکتے، بعض حدیثوں کے اندر منع ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ ساری کی ساری حدیثیں علت زدہ ہیں، معلول ہیں، لولی لنگڑی ہیں، صحت کے اعتبار سے وہ درست نہیں ہے سوائے ایک حدیث کے۔ تو علماء نے ان دونوں حدیثوں کے اندر جمع کیا ہے، یعنی ان دونوں حدیثوں کے اندر تطبیق دی ہے دو وجہوں سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جن حدیثوں کے اندر ممانعت ہے استعمال شدہ پانی کے، تو کہا کہ ان حدیثوں کو محمول کیا جائے گا جو اعضاء سے ٹپک رہے ہیں اس پانی پر، یعنی جو اعضاء سے لگ کے جھڑ رہا ہے، پانی گر رہا ہے، کہا ممانعت اس سے ہے۔ اور جو جواز والی حدیثیں ہیں، جو برتن میں بچ گیا ہے اسے استعمال کر سکتے ہیں، کہا یہ جائز ہے۔ ایک توجیہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جو جسم کو لگ کے گرے وہ پانی استعمال کرنا منع ہے، لیکن جو برتن میں بچ جائے، مائع متبقع بچا ہوا پانی، اس کو استعمال کر سکتے، کہا وہ یوز کیا ہوا پانی، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک قول یہ بھی ملتی ہے ان يحمل النهي على التنزيه مع جواز الامرين، کہ جو نہیں، یعنی اللہ کے رسول نے جس میں منع کیا ہے کہ استعمال شدہ پانی استعمال نہیں کر سکتے آپ، تو نہیں کو صرف ڈانٹ پھٹکار کے طور پر سمجھا جائے گا۔ آپ نے جو حکم دیا وجوبی طور پر وہ حکم نہیں ہے، وہ نہیں جو وارد ہے وہ تنزیہی طور پر ہے، بس کہ ہاں آدمی اس سے تھوڑا طبیعت میں کراہت محسوس کرے، بس، اور کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو اہل علم لکھا ہے کہ یہی دوسری صورت زیادہ راجح ہے۔ تو خلاصے کے طور پر اگر دیکھا جائے تو استعمال شدہ پانی کا حکم پاک پانی کا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس میں اس بات کا احتمال ہے، جو وضو والی حدیث ہے، کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے وضو سے جو پانی بہ رہے تھے اس کو تناول کرنے میں جھگڑے، اور اس کے اندر مائع مستعمل کے طاہر ہونے کی واضح دلیل ہے۔ تو علماء کے ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ
کہ استعمال شدہ پانی کا حکم پاک پانی کا ہے۔ تو میں نے کل کے اس سے پہلے والے درس میں وضاحت کی تھی کہ یہ احکام ہمیں وہاں سمجھ میں آئیں گے جہاں پانی کی قلت محسوس کریں گے۔ پانی کی فراوانی الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے، بٹن دبائے فوراً ٹینکی بھرنا شروع ہو جاتی ہے، ٹوٹی کھولے اس میں پانی آ جاتا ہے۔ لیکن ان علاقوں میں زندگی گزار کر دیکھیے جہاں سے کئی کلومیٹر دور جا کر کے پانی لانا پڑتا ہے، لاتے ہوئے آدھا گر جاتا ہے، تھوڑا بچا ہوا رہتا ہے تو اس کی آدمی قدر کرتا ہے۔ پھر نل کھولتے ہی گورنمنٹ کا پورا گھر دھونا شروع نہیں کر دیں گے، روڈ پر جیسے دریا بہنا شروع ہو جاتے ہیں نل کھلتے ہی۔ پانی کی قدر کرو، پانی کی قدر کرو، پانی کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ تو یہ اہمیت وہاں سمجھ میں آئے گی، حکم یہ مسائل وہاں سمجھ میں آئیں گے۔ لیکن شرعی اعتبار سے مسئلہ ہے تو اس کی جانکاری ہمیں رکھنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ فرمائے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہم سب کو شامل فرما لے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ہم سب کو ایسی محفلوں میں اللہ رب العالمین شریک ہونے اور اس میں بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ، دین کی سمجھ عطا کر کے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے۔ رب العالمین ہم تمام میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما۔ دنیا میں جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاک